السلام علیکم، میں ہوں کمران. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پارا جمجم ریئیکشن. آج کا ویڈیو ہے راہی ہدایت چینل سے، اور ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک بھائی نے انجینئر صاحب سے کوشچن کیا ہے کہ دہیج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں انجینئر صاحب دہیج کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. آخری سوال جہیز کے اوپر. ہمارے سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے یہ زیادہ بڑے صغیر کا ہی ہے یہ معاملہ، لیکن اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے، اس پہ شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی جہیز دیتے یا لیتے ہیں تو کیا وہ کوئی گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بس ٹھیک ہے. اسلام میں اس طرح کی ساری چیزیں، شادی کی رسومات جن میں خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، اسے کلچر پہ چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جہیز ڈیمانڈ کرنا زبردستی، ظاہر ہے یہ تو لعنت ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ مرد نے حق مہر دینا ہے بیوی کو، بیوی نے نہیں اپنے خاوند کو کوئی چیز دینی. تو جہیز والا معاملہ تو ایک الٹ چل رہا ہوتا ہے. خاوند نے حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا. سورۃ النساء میں آیا کہ اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں تو واپس نہیں لوگے طلاق کی صورت میں، وہ اس کا ہو چکا، اس کے عوض ہی وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی نا. ہاں اگر رخصتی سے پہلے قرآن میں آیا کہ عورت طلاق لے لے پھر بھی آدھا حق مہر اسے دینا ہے، اندازہ کرے آدھا پھر بھی دینا ہے، یعنی 10 تولے سونا ہے تو 5 تولے دینا ہے. اور اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے یعنی کہ خلا لینا چاہتی ہے اور وہ اپنے مرد کو یہ آفر کرتی ہے کہ جو تم نے مجھے حق مہر دیا تھا اتنے % میں تمہیں واپس کرتی ہوں تو تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ نیب نہیں رہا رشتہ تو ٹھیک ہے آفر قبول کر لو، اور اس میں بھی کوشش کرو کہ کچھ اس کے بعد رہنے ہی دو، یعنی ہمیشہ درگزر کی روش اختیار کرنی ہے آپ نے. لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ تو کلیئر ہو گیا. اب رہا جہیز، یہ ایک کلچرل چیز ہے. مجھے بتائیے آج تک کسی شخص نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ ایک نئی موٹر بائک ایک جوان لڑکے کو باپ نکلوا کے دیتا ہے 4-5 لاکھ روپے کی. آج کل جو اچھی والی بائک ہے وہ 3-4 لاکھ روپے کی ہے. جو موٹر سائیکل نوجوان چلانا چاہتے ہیں وہ شریفوں والی نہیں، وہ جو دوسری والی ہے، اچھا وہ بھی خیر شریفوں والی ہے، ہیوی ڈیوٹی. تو 4 لاکھ کی موٹر بائک 4.5 لاکھ کی 5 لاکھ کی وہ نکلوا کے دیتا ہے. اس کے عوض کیا وہ اپنی بچی کو بھی کوئی سواری لے کے دیتا ہے؟ نہیں لے کے دیتا نا. کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ جائز ہے موٹر بائک نکال کے دینا؟ جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا. پھر نبی الاسلام کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، یہ میرا بڑا تابع فرمان بیٹا ہے، میں نے اسے غلام بھی گفٹ کیا. وہ اپنی ایفیشنسی جھاڑ رہے تھے وہاں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ تو نے اپنے باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو فرمایا پھر باقیوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو یا اس سے بھی واپس لو، اولاد کے درمیان انصاف کرو اور مجھے اپنے گناہ پر گواہ نہ کرو. اس نے کہا سر یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے. آپ فرمایا یہ گناہ کر رہے ہیں اور مجھے گواہ بنا رہا ہے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ ایکویلٹی ہے زندگی میں. اگر کوئی گفٹ دیتا ہے نا تو پھر مرد و عورت کا بھی وہ 2:1 کی ریشو نہیں ہے، ایک جتنا دینا ہے برابر. ہاں ٹھیک ہے، وہ وراثت کا معاملہ الگ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک میاں بیوی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، کیا مردوں کو عورتوں کو سلامی نہیں دیتے کہ نیا جوڑا ہے چلے کچھ اپنا بنا لے گا؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ وہاں کہتے ہیں کلچرل ہے. یہ نکاح ہاں اور مولوی نکاح پڑھانے کی جو فیس لیتا ہے یہ کس حدیث میں آئی ہوئی ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی دس دو. کہتے ہیں کلچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، اپنی جیب میں جا رہا ہے تو کلچرل ہے، دوسروں کی جیب میں جا رہا ہے تو آپ شریف فتوے لگاتے ہیں، یہ کلچرل چیز ہے. اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں. ایک باپ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو موٹر بائک نکلوا کے دی تھی، چلو میری بچی کی شادی ہو رہی ہے میں اسے بیڈ روم فرنیچر دے دیتا ہوں 4 لاکھ روپے کا. تو آپ اس باپ کو روکیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو گفٹ نہ دے سکے یہ کہہ کے کہ یہ تو جہیز ہو جائے گا؟ بھئی یہ جہیز اس صورت میں ہوگا جب داماد کہے کہ مجھے بیڈ روم فرنیچر ڈلوا کے دو، جب وہ ڈیمانڈ کرے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو نئی ہونڈا سیوک لے کے دے رہا ہوں، وہ بھی میرے خیال مجھے تو نہیں پتا، اب شاید سنا میں نے 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، 85 سے 85 پلس ہے. ہونڈا سیوک لڑکے کو تو لے دی،
اگر 85 لاکھ اپنی وہ بچی کو اکاؤنٹ میں ڈال دے کہ بچہ تیری نئی زندگی ہے, نیا فرنیچر لے لیں, چلو تم لوگ کل کو اپنی نئی زندگی شروع کر رہے ہو تو عمرے پہ دونوں چلے جانا, یار یہ لو میری طرف سے ٹکٹ رکھ لو, تو کہتے ہیں جہیز ہو گیا. تو جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے, لیکن اگر کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو کوئی گفٹ دینا چاہے, اور میں تو کہتا ہوں دینا چاہیے, جو بیٹیاں ایسی ہیں کہ ان کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کا اپنے ماں باپ پہ یہ حق ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. اس کا ڈبل فائدہ ہوگا, ایک تو آپ اللہ کے حضور مجرم نہیں بنیں گے بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کر کے, دوسرا جس گھر میں وہ جائیں گی وہاں ان کی عزت ہوگی. جو مرضی کریں, روٹی چھٹا فرض ہے اسلام کا, انڈکلیئرڈ. ہاں سیدھی سی بات ہے, کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال ہو نا آپ کے پاس, آپ کی شکل بھی قابل قبول نہ ہو, دنیا آپ کو سلوٹ کرتی ہے. آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو, اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے نا, آپ کے قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا. یہ دنیا کی ریالٹی ہے. بالکل. تو ہم ریالٹی میں جیتے ہیں, ہم خوابوں کی دنیا میں نہیں جیتے. اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسے چاہیے اپنی اولاد کو جتنا دے سکتے ہیں وہ ضرور دے. یہ فرق نہ کریں, ان چکروں میں نہ پڑے. اور پھر یہ جو علماء اس قسم کی آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, آپ دیکھیں یہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کیا کیا شاہانہ خرچے یہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ون ڈش, خود یہ جن ہوٹلوں میں شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی, اور چندوں کے پیسوں پہ, ان لوگوں کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. چند ایک علماء ہوں گے, کوئی لاکھوں میں ایک, جن کا کوئی اپنا کاروبار ہوگا. ادروائز ڈکلیئر تنخواہ ان کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوگی, وہ بھی بہت بڑے لیول کے عالم کی. عام عالم کی تو 30-40 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی. گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, بنگلے ہیں, بچوں کو موٹر بائکس نکلوا کے دیے, کہاں سے؟ چندہ بک ان کے پاس ہوتی ہے. تو اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یا تو ڈکلیئر تنخواہ کروا لیں اپنی 10 لاکھ روپیہ, وہ کروائیں گے, لوگ کہیں گے حضرت نکلیں یہاں سے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تلخ حقائق ہے جی. اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بچائے جی ہمیں. آمین. یہ تھا ویڈیو انجینئر صاحب کا, اور ویڈیو میں جو انجینئر صاحب بتائے ہیں وہ تو ریالٹی بتائے ہیں, کیونکہ ایسا ہو رہا ہے آج کے دور میں. کہ پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, مگر آج زیادہ ہے اس کا جو لین دین کا حساب. اس سے مسلم لڑکیوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے. جو غریب ہے, جو دہیج نہیں افورڈ کر سکتے ہیں یا دے نہیں سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے دینے کا, ان کے لیے زیادہ پریشانی کی باعث ہے. کیونکہ اسلام میں تو دہیج لینا بھی مطلب کوئی مانگنا حرام ہے. اسلام میں کوئی دہیج مانگ نہیں سکتا, اور اشارہ بھی یہاں تک ہنٹ بھی نہیں دے سکتا ہے کہ میرا بیٹا یہ چاہتا ہے, یہ وہ چاہتا ہے, ایسا بھی نہیں کر سکتا. اسلام میں سب حرام ہے. تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اگر میرے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور دوستوں کے یہاں شیئر کریں, اور بیل آئیکن گھنٹا دبانا نہ بھولیں, تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن ترنت مل جائے. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ انشاءاللہ. اللہ حافظ. بائے.